ایمان کی حلاوت کون شخص پائے گا؟ یہ تو آخری بات جو ہے نا، ایک پہلو سے میں نے عرض کی، وہ تینوں چیزیں اب آپ اس کو ساتھ ملائیے کہ وہ شخص اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی حلاوت کو پانے والا ہے سب سے بڑھ کر جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی سے محبت محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو کفر کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح کہ کوئی شخص جو ہے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے نکات کی وضاحت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے آپ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو دنیا کی زندگی میں ہم اسے ایک شاندار زندگی، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور لازمی طور پر ہم اس کو جزا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ایسے لوگوں کے جو نیک بہترین اعمال، ان کو آخرت میں اس کا لازمی طور پر ہم اجر دیں گے، جزا اس کی دیں گے۔ لیکن ایمان شرط ہے۔ یہ جو چیز خاص طور پر زور دے کر کہی گئی وہ یہ ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ لہذا آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ ایمان کیا ہے اور وہ کون سا ایمان ہے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انسان کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دنیاوی زندگی ہے، میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان، اسلام، یہ لازمی طور پر ہماری دنیا کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا دین ہم اس کو مانتے ہیں یا ایسے ایمان کی ہم بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بھئی مرنے کے بعد تو فائدہ ہوگا، لیکن اس ایمان کا اور اس دین کا جو ایک امپیکٹ ہماری اس ظاہری دنیا پر، دنیا کی زندگی میں، وہ بھی لازمی طور پر ہوگا، لیکن شرط وہی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی لازمی طور پر ہم اس کو عطا کریں گے۔ یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ ایسی زندگی
جس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، ایسا ایمان جس کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح کی مشکلات میں صحابہ اکرام آغاز کے اندر گھرے رہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت سمیہ، عمار، یاسر، خباب بن الارت، عبداللہ ابن مسعود، اور گنتے چلے جائیں کہ کتنے صحابہ بڑی مشکلات کے اندر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ ایمان یہ لازمی طور پر انسان کی جو ظاہری زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اگر وہ اپنے اس ایمان پر کھڑا ہے تو یقینی طور پر وہ اس سکون سے ضرور آشنا ہوگا جس کو قرآن مجید حیاتن طیبن کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اطاعت اور اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت والا ایمان، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اس ایمان کا ذائقہ انسان ضرور چکھتا ہے۔ لہذا آج کی گفتگو میں اسی ریفرنس سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ یار ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، باقی ساری چیزوں کا ذائقہ جو چکھتے رہتے ہیں نا، تو ایمان کا ذائقہ بھی محسوس کرنا چاہیے، اور بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ وہ ذائقہ کیا ہے، کیسے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کروں گا، اس کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کا ذائقہ میں اور آپ کیسے چکھ سکتے ہیں۔ ویسے ایک اجمالی حدیث بھی ہے، وہ آپ بے شک آغاز میں سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے حضرت عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ آپ ذرا اس جملے کی جامعیت پر بھی غور کریں اور اس کو کھولیں ذرا۔ آج کی گفتگو یہی ہے کہ اللہ کے رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ وہی پالن ہار ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، دکھ سکھ آزمائشیں خوشیاں سب اسی کی طرف سے۔ اس کی تفصیلات میں جتنا آپ جائیں گے، رب تعالیٰ کی جتنی صفات پر آپ غور کریں گے، اور اسلام و بالاسلام دینا، اور دین اسلام کو بطور دین، یعنی ہماری سماجی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی زندگی ایک نظام کے طور پر جس فلسفہ حیات کو ہم چنیں گے وہ اسلام اگر ہوگا، اور جس شخصیت کو ہمیشہ رول ماڈل ہم بنائیں گے، کوئی رول ماڈل میں نہیں ہوں آپ کے لیے، کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے، آخر میں جا کے جو رول ماڈل ہوگے نا وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے، باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں بھائی۔ وہ ذات جو ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، اور جنہوں نے ایسی زندگی انسانوں کے درمیان انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پروان چڑھے، اور ساری زندگی ان کے درمیان گزار کے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز ہم جانتے ہیں، ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو پتہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اسی حدیث پر ہی کہہ لیجئے کہ اسی کے پہلو ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور حدیث کے تناظر میں، کہ اگر کوئی شخص ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چکھ سکتا ہے، کہ بس وہ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے نظام زندگی ہونے پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کے رول ماڈل ہونے پر ایمان لے آئے۔ اگر کوئی شخص اس انداز میں اپنے طرز زیست کو منظم کرتا ہے تو وہ شخص اصل میں ایسا ہے کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔
اب یہ ذرا حدیث جس میں اس بات کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے وہ ذرا سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. آج کا موضوع کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس. یہ کوئی چینی ڈال کے یا شہد ڈال کے بنانے والا کوئی ایسی کوئی ڈش نہیں ہے. یہ میں اور آپ خود چکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی میں 3 چیزیں آ گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو، اس کے ذائقے کو چکھ لیا. اب سنیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں. فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ما سوا سارے اس میں شامل ہیں، کہ جس نے سب سے بڑھ کر ان دونوں سے محبت کرنا سیکھ لیا. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی کسی محبت کی نفی نہیں کی. انسان فطری طور پر والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے، دوست احباب سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے. منع نہیں کیا ان سے، لیکن ایمان کی حلاوت کا صحیح اندازہ اور یہ ذائقہ وہ شخص چکھنے والا ہے کہ ایک طرف اگر یہ ساری محبتیں ہوں اور دوسری طرف خدا اور رسول کا حکم ہو تو وہ یہ ساری محبتیں قربان کر دے. اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا کہ جس کی ترجیحات میں اللہ ہے کہ اس نے اس کو بطور رب پہچان لیا، اللہ کے رسول ہیں کہ اس نے ان کو اپنی زندگی میں سب سے بڑے رول ماڈل کے طور پر پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی بندے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ سے شدید محبت رکھنے والے ہیں. اچھا، یہ اللہ کی محبت کا حصول جو ہے یہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اس کا یہ بنیادی وصف ہے. ایمان کی حلاوت نصیب تبھی ہوگی جب اللہ کی محبت شدت کے ساتھ اس کے دل کے اندر ہوگی. تو کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کی محبت؟ خود قرآن و سنت پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی محبت یا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے اور جیتنے کے 2 طریقے قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے جو بار بار یہ بات کی کہ تعقل، تدبر، تفکر، کہ جتنا زیادہ انسان اللہ نے جو اس کو عقل اور دانش دی ہے اس کو جتنا زیادہ بروئے کار لے کر آئے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جتنی معرفت نصیب ہوگی اتنا ہی اس کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا. وہ اس کائنات پر غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا کیا کس انداز میں پیدا کر دیا. وہ اپنی ذات پر غور کرے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے. وہ اقبال نے بڑی گہری بات کی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور کسی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب یہ اگر اسی پر میں شروع ہو جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بندہ پہچان لینا کہ میری اوقات کیا ہے اور میرے رب کا میرے اوپر فضل کیا ہے، تو یقین کریں کہ سارے یہ تکبر اور غرور کے جتنے لباس ہم نے پہنے ہوئے ہیں سب اتار کے انسان پھینک دیں. اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھنے والا انسان اصل میں وہ ہے جو ایمان کی حقیقت کو اور اس کے ذائقے کو پہچاننے والا اور چکھنے والا ہے. قرآن نے دوسرا بھی طریقہ بتایا کہ
عام لوگ شاید اپنی عقل کو اتنا بروئے کار لائیں تو ٹھیک، لیکن اگر اس میں کوئی کمی ہے تو دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی صفات پر جتنا غور کرو گے، جتنا غور کرو گے، ہم صفات کا ورد کرتے ہیں، تسبیح پھیرتے ہیں، لیکن ان صفات پر غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر جتنا غور و فکر کریں گے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ہر آیت، اکثر آیات میں اس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی وصف کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان اوصاف پر جتنا تدبر آپ کرو گے اتنا آپ کا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا جو طریقہ قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ یہ بھی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر رہنما مان لیا تم نے، آپ کی زندگی اور آپ کی پوری حیاتی اور سیرت پر غور کرو گے، اطاعت فرما برداری کرو گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ گے، جتنا حضور کی اطاعت میں ڈوبتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ دو طریقے جس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، یہ دو طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن کی طرف اشارہ کیا، وضاحت فرمائی۔ اللہ کے رسول، اللہ کی محبت، اللہ کی صفات پر غور و فکر اور تدبر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شمائل ساری چیزیں ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل، معجزات، سیرت و کردار اس کا کثرت کے ساتھ ذکر ہو، اور ان احسانات کو بھی شعوری طور پر سمجھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو نصیب ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز قیامت جو مقام محمود آپ کو حاصل ہوگا، مقام شفاعت نصیب ہوگا، جو شفاعت کبریٰ، جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، جس طرح حوض کوثر پر پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، وہ ساری چیزیں ان کا جب کثرت کے ساتھ ذکر ہوگا تو اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور محبت نصیب ہوگی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کوئی شخص قدم رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ مقصد اللہ کی محبت ہے، نصیب کیسے ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اس آدمی نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ما سوا سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہو۔ دوسری چیز کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے اور اس کی حلاوت کو پائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کا دوسرا جز یہ صحیح بخاری کی 6941 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص ایمان کی حلاوت کو پائے گا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ انسانوں سے محبت صرف اور صرف کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ انسانوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، ہر وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، لوگوں کا بھلا اور بھلائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، گھریلو ملازمین کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، فیکٹری میں کھیتوں میں مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے، وہ اپنے دل کے اندر ایک تڑپ محسوس کرتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے انسانوں سے جو دوسرے انسانوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھ لیا۔ کئی لوگ ہیں ان کو کھا کے نہیں کھلا کے لطف محسوس ہوتا ہے، وہ دوسروں میں بانٹ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ سارے ذرا سوچیں اس پر کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو یہ سکون محسوس کرتے ہیں جب وہ دوسروں کے سامنے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے اور مسیحا کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ واقعی یہ سکون محسوس ہوتا ہے، اگر بندہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرتا ہے تو میرے بھائیو اجر تو تب بھی ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ برضا و رغبت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، انسانیت کے کام آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں تو اسلام کا فلسفہ انسانوں کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، وہ تو پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ الخلق و یال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی یالہ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے اچھا وہ لگتا ہے، اس کی نظر میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے کنبے سے محبت کرنے والا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں اپنے ذہن میں لائیں، اس موضوع کے ساتھ ان کو بھی جوڑیں کہ جس میں اللہ کے رسول وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت کو اس لیے جہنم کا مستحق ٹھہرا دیا کہ اس نے ایک بلی کو پیاسا مار دیا تھا۔ تو اب آپ اس کے برعکس آ جائیے کہ اگر کوئی جانوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے تو اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، بد سلوکی پر جہنم اور خوش اسلوبی پر جنت کا فیصلہ ہے۔ تو اگر انسانوں کے معاملے میں کوئی شخص ایسا ہو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسرا وصف اس شخص کا یہ ہے کہ جس نے ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے، جو ایمان کا ذائقہ چکھنے والا ہے، وہ شخص ہے کہ جس نے کسی سے محبت کی تو محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور کی آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کرو، چاہیے کہ معاف کر دو، دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، مہربانی کا معاملہ کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اے لوگوں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو کون شخص ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھنے والا ہے، جس کا تعلق دوسرے لوگوں انسانوں کے ساتھ مہربانی کا ہو، عفو درگزر کا ہو، صبر اور برداشت کا ہو؟ وہ شخص وہ ہے جو ایمان کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمائی، حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ہیں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ذائقے کو چکھ لیا۔ پہلی کیا میں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا، اور دوسری میں نے آپ کی خدمت میں یہ کی کہ وہ کسی سے بھی محبت صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اور اس میں ساری مخلوق۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھنے والا ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ،
کہ وہ شخص کہ جو آگ میں پھینکے جانے کو جتنا ناپسند کرتا ہے اتنا ہی کفر کی حالت میں واپس جانے کو ناپسند کرے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے آگ میں پھینکا جائے، دہکتے ہوئے انگاروں کی نظر کر دیا جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہم سب اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے کو چکھنے والا ہے کہ جو کفر کے اندر مبتلا ہونے سے اسی طرح اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اسی طرح اپنے آپ کو اس سے دور کرنے والا۔ کفر کیا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان اور کفر دونوں کو سامنے ذرا رکھیے۔ ایمان کی ضد کفر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ خدا اور رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا۔ میں زیادہ تفصیلی تعریف کی بجائے اپنے موضوع کے اعتبار سے صرف یہی ایک نقطہ عرض کروں گا کہ ایمان جو ہے یہ سرنڈر کرنا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے، بس ختم ہوگی بات۔ جب اللہ کا حکم آ گیا اب میری اور آپ کی رائے ختم ہوگی۔ ہم آرگو اس وقت تک کریں گے جب تک ہمیں اللہ کا حکم نہیں پہنچا، ہم اس سے واقف نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کیا ہے، اب مجھے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پہنچ گئی بات پوری صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ تو اب اس کے بعد میری مرضی ختم ہو گئی، یہ ایمان ہے، اور کفر اس کے بالکل برعکس۔ تو یہ سمجھیے کہ ایمان مسلسل آزمائش کا نام ہے۔ بندہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو یہ کوئی آئیڈیل ماحول نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ بندہ مومن ہمیشہ آزمائش میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا اور رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد ہر جگہ اس کو رکنا پڑ رہا ہے۔ حرام کے سارے ذرائع کھلے ہوئے ہیں، رکا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا، اللہ کے رسول ناراض ہوں گے۔ ہزاروں مفادات جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں، اختیار موجود ہے، طاقت موجود ہے، لیکن اس اختیار اور طاقت سے دستبردار صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم اس کے برعکس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے برعکس ہے۔ تو ایمان اصل میں مسلسل آزمائش ہے۔ تو کفر کی طرف نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی طرف نہیں جانا۔ مکی زندگی میں یہ سورہ العنکبوت کی میں آیت آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان میں زیادہ تر وہی تھے پسے ہوئے طبقات کے لوگ، بلال حبشی ہیں، خباب بن الارت ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عمار ہیں، سمیہ ہیں، یاسر ہیں، اور دیگر صحابہ جو کمزور پوزیشن میں تھے۔ تو مسلسل آزمائشیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ لگ بھگ کچھ نبوت کا 5واں سال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور ہم پریشانی کی حالت میں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے تو ان آزمائشوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ یہ کہنا کوئی غلط نہیں تھا، اس طرح کی دعا کی درخواست کرنا یہ کوئی غلط نہیں تھا، لیکن حضرت خباب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، تربیت فرمائی نا کہ ایمان جو ہے یہ اور اس طرح کی آزمائشوں سے گزرنے کا نام ہی تو آزمائش ہے، ایمان ہے۔
تو فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ زمین کے اندر گاڑ دیے گئے اور ان پر آرے چلا دیے گئے اور ان کی گردنیں اتار دی گئیں، پوری طرح آزمائے گئے۔ تو مت سمجھو کہ ایمان جو ہے یہ تم ایمان کو قبول کرو گے اور تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ ایمان کا ذائقہ ہی تب انسان سمجھتا ہے کہ جب ان آزمائشوں کے مقابلے میں سرخرو ہو کے کھڑا ہوتا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ اسی پس منظر میں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آمنا یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور بات ختم ہو جائے گی؟ احاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آزمائش ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہماری پہنچ کے اندر ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ بس بھائی اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ مسلسل آزمائش، اس آزمائش میں سرخرو ہونے والا شخص ہی اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ 3 آیتیں ہیں فاسقون، کافرون اور ظالمون کے عنوان کے ساتھ، کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک میں ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ لوگ جس شخص نے جس پر اللہ کا کوئی حکم اس تک پہنچ گیا اور اس نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یا وہ ظالم ہوگا، یا وہ فاسق ہوگا، اور یا پھر وہ کافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ایمان، اور نافرمانی کا رستہ اختیار کرنا یہ کفر۔ اور ایمان کے ذائقے کو کون چکھنے والا ہے؟ وہ شخص کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ ایک حدیث آپ سماعت فرمائیے کہ ایمان کا ذائقہ چکھنا اور ایمان کے اس ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تجویز فرمایا۔ یعنی بہت ساری چیزیں، نافرمانی والی چیزیں، ان میں سے ایک کی طرف یہ مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میری اور آپ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ بھی اس فتنے کی نظر ہو رہے ہیں کہ سارا دن موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو چھوڑیں ایک طرف، تو ہماری عمر کے بابے جو ہیں وہ بھی سارا دن اسی فتنے کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس میں پتہ نہیں کس کس طرح کے ہم گناہوں کے بد نگاہی کا شکار کس طرح ہوتے ہیں۔ آج کل بازاروں میں جا کے بد نگاہی کا شاید اتنا خطرہ نہ ہو جتنا وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ سنیے حدیث، ایمان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ چیزیں، کس طرح ایمان کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومہ، کہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک بڑا زہریلا تیر جو ہے وہ بد نگاہی ہے۔ آج کے دور میں ذرا دیکھیے کہ وہ کس طرح ہو رہی ہے۔ تو فرمایا فمن ترکھا من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمان ویجد حلاوتہ فی قلبہ، جس شخص نے اس بد نگاہی کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اس سے اجتناب کیا، اور بد نگاہی سے چاہے وہ بازاروں میں
باہر عملی زندگی کے اس کا سامنا ہو، یا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بیڈ روموں تک گھس آئی ہے، جس نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے اللہ کے خوف سے، اس طرح کی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے ایمان کا تحفظ کرنے والا، یاجدو حلاوتہ فی قلبہ، یہ وہ شخص ہے جو ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی حلاوت کون شخص پائے گا؟ یہ تو آخری بات جو ہے نا، ایک پہلو سے میں نے عرض کی، وہ تینوں چیزیں اب آپ اس کو ساتھ ملائیے کہ وہ شخص اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی حلاوت کو پانے والا ہے، سب سے بڑھ کر جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی سے محبت محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو کفر کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح کہ کوئی شخص جو ہے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے یہ رویہ اختیار کر لیا، جس نے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لی، جس نے اپنے کردار کو اس انداز میں ڈال لیا، یہ وہ شخص ہے کہ واجدہ حلاوت الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ پا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی منزل سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔